أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ پیارا مذہب دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. دوستو، آپ کے بیچ آج میں سیرت رسول سے اس پہلو پر میں گفتگو کروں گا جس پہلو کے اندر موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو سچویشنز اور پرابلمز آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا. زندگی کے کسی ایک گوشے کو خاص نہیں کیا کہ جب تم نماز پڑھو تب ہی تم رسول کا طریقہ ڈھونڈو، جب تم روزہ رکھو تب ہی تمہیں رسول کے طریقے کی پرواہ ہونی چاہیے. نہیں، خاص نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول کا طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل موجود ہے، وہ حیات طیبہ میں موجود ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں دکھتی جس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، عبادتیں کرنا، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرنا ریکارڈ ہو، محفوظ ہو. ایک ہی شخصیت ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میرے بھائیوں، آپ کو جب نبی بنایا گیا، سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے دعوت توحید رکھی. آئیے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں نفرتیں کم نہیں ہیں. جب ماحول میں زہر گھل جائے، نفرت آ جائے، تو نفرتوں کو پیار سے کس طرح مٹانا چاہیے اپنے نبی سے سیکھ. پورا مکہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، گلیوں چوراہوں پر جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی صداقت کی تعریف کر رہے ہیں. قد جاء الصادق، سچا آ گیا. کبھی کہتے امین آ گیا، امانت دار آ گیا. پوری 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے جو آپ نے گزاری، 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ بتلاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا امانت دار سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس وہ اپنی امانتیں رکھواتے تھے. 40 سالہ زندگی میں
آپ کی حیا کی تعریف، آپ کی پاک دامنی کی تعریف، عفت کی تعریف، آپ کی صداقت کی تعریف ہر گھر ہر محلے میں گلی کوچوں میں ہو۔ لیکن یہی وہ نبی ہے میرے بھائیوں، جب سب سے پہلے اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، جن کو تم نے معبود بنایا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، اے مکہ والو جن کی پرستش تم کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہو، اے میرے خاندان والو انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے فلاں خاندان والو، یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ آخر میں پیغام کیا لایا ہوں؟ انہی معبودوں کے انکار کرنے کا پیغام ہے۔ اقرار کیا کرنا ہے؟ قولوا، تم لوگ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی پوچھ یوگ نہیں ہے، اس بات کا اقرار کر لو۔ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، اللہ اس کے پاداش میں تمہیں ارب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ میرے بھائیو، پوری زندگی آپ نے اپنی صداقت کی لاج رکھی، آپ نے اپنی امانت کی لاج رکھی، اور پوری زندگی مکہ والے کبھی آپ کی غلطی نہ نکال سکے۔ اور اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا اے مکہ والے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو بہت جلد ہی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اے مکہ والو، اے میرے خاندان والو، اے عبد مناف والو، اے عبد شمس والو، ذرا بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے جو میں کہوں گا کہ بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اے محمد ہم ضرور کریں گے۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد وہ اس لیے کہ ہم نے پوری 40 سالہ زندگی آپ کی دیکھی ہے، آپ کے ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، چلتے دوڑتے بھاگتے رہے، کھانا کھاتے رہے، آرام و راحت آپ ہی کے ساتھ ہم کرتے رہے، پوری زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی توحید کی بات کی، ایک اللہ کی بات کی، میرے بھائی آج ہم نے دین اسلام کو بپوتی سمجھ کے رکھا ہوا۔ ابھی ایک کوئی اسپیکر ہے، خاتون ہے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور کہا باقاعدہ مسلمانوں کے اوپر کٹاخش کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے رب کے اس کلام کو اپنا بپوتی سمجھ کر کے اپنے گھروں کی زینت بنایا۔ ان کو چاہیے تھا جس طرح آج مذہب اسلام کا غلط پرچار لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کچھ نہیں، بس قرآن سامنے پیش کر دینا تھا، قرآن کا پیغام عام کر دینا تھا، بس اللہ کی قسم جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے وہ لوگ اسلام کے سپورٹ پہ آ جائیں گے۔ اس عورت کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے ایک اللہ کی بات کہی، مخالف سارے لوگ چھٹ گئے، کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ آپ امین ہیں، صادق ہیں، کوئی ایک آدمی بچا ہوا ہے آپ کا چچا، وہ بھی آپ کو دھمکانے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے موجود ہے۔ ابو لہب کھڑا رہا، اور جب آپ نے اپنی بات پوری کی، ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھو نوجوانوں، تم غیروں کے طریقے کو فالو کرتے ہو، ان کی روش پر چلتے ہو، اور تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو، تم کسی کرکٹر کے دیوانے ہو، کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے ہو، تمہیں بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ جو نبی اللہ کی دعوت کے لیے اتنے بے چین اور برقرار ہو، اور سب سے پہلے اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کی دعوت کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کوئی
फंसे जा रहे हैं, आपने उन जुमलों का जवाब न दिया, लेकिन अल्लाह ने दिफा किया। यहाँ नबी के लिए अबू लहब ने तब का जुमला कहा, अल्लाह ने उसी तब के साथ अबू लहब को जवाब पेश किया। कुरान पढ़ेंगे, दुश्मनों के जुमलों का खास एहतमाम अल्लाह ने किया। यहाँ अबू लहब ने नबी के लिए तब बोला, तब बन लग गया मोहम्मद, अल्लाह ने इसी तब के साथ पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ऐ अबू लहब, तेरे हाथ दो टुकड़े हो जाए और अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब का न माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई। और उसकी बीवी के बारे में भी वही, जो आपकी दुश्मनी में पागल थी, आपकी दुश्मनी में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपकी दुश्मनी में इतनी दीवानी हो चुकी थी, वो एक कीमती हार पहना करती थी, उस हार को वो अपनी उंगलियों पर नचाती और मक्के के नौजवानों को वरगलाती और कहती, ऐ मक्के के नौजवानों, तुम्हारी जवानी को क्या हो गया है? मोहम्मद तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माबूदों के बारे में, तुम्हारे बाप दादा के दीन के बारे में लानतान करता है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अल्लाह ताला ने उसकी बीवी के लिए भी सूरत के अंदर वही नाज़िल फरमा दी, वो मराअतुहु हम्मालतल हतब, और जहन्नम में चलने वाला अबू लहब ना होगा, बल्कि उसकी बीवी भी होगी जो लकड़ी लाद कर लाती है। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पर चुगली मुराद है, जो ये उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुगली मुशरिकीन मक्का के सामने, शराबीद कुरैश के सामने क्या करती थी। और बाद मुफस्सिरीन का कहना है यहाँ पर वो टहनियां, वो डालियां, वो कांटेदार झाड़ियां मुराद है जो उम्मे जमील आपके रास्तों पर रखा करती थी। मेरे भाई, आपको इस तरह जब अबू जहल नहीं आए सुनी, उसकी बीवी नहीं आए सुनी, हजम न हुई, सबसे पहले अपने दोनों बेटों को कहा, जाओ उतबा और उतैबा। अरे अबू लहब की बात जानते? अबू लहब कौन था? अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समधी है, समधी। ज़ैनब और रुकैया की शादी उतबा और उतैबा से आपने की, अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। अभी अबू लहब की वहीद में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, अबू लहब ने कहा, जाओ पहले मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। पूरे मक्का वालों के सामने नबी की दो बेटियों को एक साथ तलाक दे दी जाती है। मेरे भाइयों, बेटियों के तलाक का दर्द कितना बड़ा होता है, एक बेटी का बाप ही समझ सकता है कि उसकी शादी के लिए, उसके निकाह के लिए कितना जतन करता है, उसकी शादी के अखराजात उठाने के लिए जगह जमीन जायदाद वो क्या नहीं फरोख्त करता है, तब जाकर शादी होती है। जरा बताएं, जिसकी लड़की की शादी नहीं, तलाक हो गई हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जहां आपको जिस्मानी तौर पर इस दावत के दीन के लिए टार्चर किया गया, परेशान किया गया, वहीं पर ज़हनी तौर पर भी आपको सताया गया, आपकी बेटियों को तलाक दे करके आपको ज़हनी दबाव आपके ऊपर डाली गई। सर अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, हम किसी के साथ, हमारे भी कई गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमने कभी उनको कुरान नहीं दिया, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उनके साथ सिगरेट पी रहे हैं, हम उनकी शादियों में पूरी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक पहलू हम समझा दें, आपके अखलाक से हम उन्हें आशना कर दें, कोई सीरत रसूल पर हिंदी में किताब दे दें, हिंदी में क्या हुआ कुरान में दे, हमसे ये नहीं होता। हाँ, उनकी शादी में जाएंगे, पूरी सब्जी हलवे माटे खाएंगे, राम श्याम और इस तरह के साथी हमारे साथ इर्द गिर्द रहते, लेकिन पूरी जिंदगी उठाकर देखिए हमने दी नहीं। लेकिन नबी को यहाँ परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, फिर भी अल्लाह के दीन को लिए फिर रहे हैं। और एक दिन तो ये मुशरिकीन परेशान होकर अबू तालिब के पास आ गए, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को पकड़ लो, समझा लो, कहो कि हमारे दरमियान ना आए, हमारे माबूदों पर लानतान करता है, उनको बुरा भला कहता है। आए अबू तालिब, तुम बीच में हट जाओ, बीच में से हट जाओ, हम तुम्हारे भतीजे से निपट लेंगे। देखा कि मामला है तो ठीक है, भतीजे को सुना और अनसुनी कर
ہاں اللہ کے رسول اپنی دعوت و تبلیغ میں مگن رہے، آپ برابر لوگوں کو دعوت توحید سناتے رہے، لیکن پھر وہ آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب جو بات ہم نے تم سے کہی تھی لگتا ہے تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ہے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کے درمیان سے تو چلا جا، ہم تمہارے بھتیجے محمد سے نپٹ لیں گے۔ جب دیکھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، حالت بہت نازک ہے، آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بڑے پیار سے کہا اے میرے بیٹے محمد، آپ میرے اوپر اتنی بوجھ نہ ڈالو جتنی بوجھ میں نہ اٹھا سکوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کمر جھک چکی ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، خود پر بھی ترس کھاؤ اور میرے اوپر بھی رحم کرو۔ اے بھتیجے میں اتنی سکت نہیں رکھتا جتنی وہ تم ڈال رہے ہو میں اٹھا لوں، بس اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور میرے بوڑھے پر بھی رحم کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ چچا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چچا کی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو توحید کی دعوت سنا رہا ہوں۔ آئے میرے چچا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو اللہ کی توحید سناتا ہوں؟ آئے میرے چچا اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں، آپ مجھے دین کی تبلیغ سے باز آنے کی کیا بات کرتے ہیں؟ آئے میرے چچا رب کعبہ کی قسم ہے لو اگر یہ لوگ یہ شرح دیتے تو یہ مکہ کے سارے مشرکین میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں والقمر فی یساری اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کی دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، قرآن کا پیغام عام کرنے سے باز آ جاؤ۔ اے میرے چچا میں رکنے والا نہیں یہاں تک کہ میں اسی راستے میں اسی تبلیغ کے راستے میں ہلاک کر دیا جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میرے یہاں تو دین کا غلبہ عطا فرما دے۔ اور دنیا نے دیکھا ہم بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تھی آپ کے ساتھ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے وہ چند لوگ تھے، ابو بکر عمر اور دوسرے چند صحابہ تھے، لیکن جب آپ حجۃ الوداع ادا فرما رہے ہیں 1,44,000 صحابہ کے مجمع سے آپ مخاطب ہیں، اسی لیے اللہ نے والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا سے بہتر آخرت ہے، جو موجودہ وقت ہے اس سے بہتر آنے والا وقت ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایک روز بگڑ جاتی ہے، 2-3 روز عبادت کے لیے نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ والضحیٰ واللیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے قد قلق الشیطان یا محمد، اے محمد لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ قلق۔ وہاں کیا کہا تھا ابو لہب؟ تبا لک تب، اور یہاں اس کی بیوی ام جمیل قلق۔ اللہ نے دفاع کیا اور فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاشت واللیل اور رات کی اذا سجا، جب پوری طرح ڈھانپ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے آپ کا رب بیزار نہیں ہوا۔ وہاں قلا بولا تب بولا تو تب کے ساتھ جاؤ، اس کی بیوی نے قلا کہا تو قلا کے ساتھ جاؤ۔ کیا ملا؟ کیا رزلٹ ملا؟ بات کیا سمجھ میں آئی سیرت رسول کی اس پہلو سے کہ اس دین کی دعوت میں لگو گے رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اگر صبر کا دامن پکڑے رکھو گے نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے۔ جی اللہ کی طرف سے مدد جب آتی ہے تو آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں لگ سکتا۔ اتنا یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے میرے بھائی۔ آج چند دن کسی ایک وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، جبکہ سامان مل رہے تھے، خرید و فروخت جاری تھی، اس کے باوجود بھی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا۔ بعض لوگوں کے چولہے اجڑ گئے، بعض لوگوں کے گھر تک گزر گئے۔ میرے بھائیوں اس دین کی تبلیغ کے لیے نبی اور نبی کے خاندان والوں نے جانتے ہو 3 سال تک جو تکلیفیں جھیلی ہے ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔
तकलीफें, अनाज आता है, पूरा मक्का अनाज को खरीदता है, खाता है, लेकिन नबी और नबी के मानने वालों को, नबी के खानदान वालों को कोई वो अनाज बेचने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। सारी चीजें खाने पीने की आती है, लेकिन नबी और नबी के खानदान वालों को बेचने और खरीदने की इजाजत नहीं है। एक जगह पर मंसूर कर दिया गया, शेर अबी तालिब में जाकर पनाह लेते, बच्चों के रोने की, बिलखने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी इनके कलेजे नहीं पसीजते थे, इनके दिल नहीं नरम थे। औरतों के रोने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी इनके दिल नरम नहीं होते थे। 3 साल तक जानते हो किस तरीके से जिंदगी गुजारी, दरख्त की सूखी पत्तियां चबा चबा कर 3 साल जिंदगी गुजारी। मेरे भाई, चमड़े चूस चूस कर 3 साल तक जिंदगी गुजारी। किस लिए मेरे भाइयों? कोई जाति मफाद नहीं, कोई पैसा मिल रहा। यहाँ तो आदमी एक वोट भी नहीं करता जब तक कि उसको 2000 का मिल जाए। हम दीन की तबलीग क्या करेंगे? इस दीन की तबलीग के लिए 3 साल तक महसूस है, न खाना गया, न पीने की कोई चीज गई, दरख्त की सूखी पत्तियां चबा चबा कर 3 साल जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहाँ हैं मेरे भाइयों? हम क्या हैं? हमने इस दीन के लिए उतना पसीना भी नहीं बहाया है, अल्लाह की कसम, जितना नबी और नबी के सहाबा ने खून बहाया है। बस एक बात, हजरत खब्बाब बिन अरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते। आप उस वक्त काबे की दीवार से लगकर अपनी चादर का तकिया बनाकर इस्तिराहत फरमा रहे, आराम कर रहे, और कह रहे अल्लाह के रसूल, मुशरिकीन मक्का हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो चलकर बिलाल की हालत देख लीजिए, चलिए आप फुला की हालत चलकर देख लीजिए, मुशरिकीन ने उनके साथ क्या सलूक किया है, आप चल करके तो देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया फौरन हाथ खड़े कर दिए और दुआ की, नहीं, बल्कि जब हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अला तनफिरू लना, अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए मदद की गुहार अल्लाह से क्यों नहीं लगाते? आपने जानते हो पुराने जमाने के मुसलमानों की हालत रखी। कहा, ऐ मेरे साथी, जानते हो इसी ईमान की वजह से तुमसे पहले जो लोग थे वो इतनी बड़ी आजमाइशों में पड़े, इसी ईमान की वजह से उनको जानते हो किस तरीके से दुख पहुंचाया गया, गड्ढे खोदे जाते और उसमें एक ईमान वाले को रख दिया जाता, फिर जिस्म के बीचों बीच आरी चला दी जाती और आरी चलाकर जिस्म को 2 टुकड़ों में मुंतकिल कर दिया जाता, लोहे की कंगियों से उनके गोश्त नोच लिए जाते। अल्लाह के रसूल फरमाते और कसम खा कर कहते, सब्र करो, एक वक्त आएगा जब सरासर लोग सफर करने वाले हजार मुल्क सफर करेंगे, लेकिन अल्लाह के अलावा उसके दिल में कोई भी खौफ नहीं होगा। अल्लाह अपने दीन को जरूर मुकम्मल करेगा। युरीदुल्लाहु बिअफ़वाहिहिम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। आज हमारे पास आजमाइशें हैं वो ईमान की वजह से। ऐ मुसलमानों, तुम पहले नहीं हो जिन्हें आजमाया जा रहा ईमान की वजह से। हमारे ईमान तो जुम्मन जुमराती वाले ईमान, अरे जितना बड़ा मजबूत ईमान होगा, रसूल की जिंदगी बताती है, सहाबा की जिंदगी बताती है और ताबईन और तबे ताबईन की सीरत बताती है कि उतनी बड़ी आजमाइशें भी आएगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है वो ईमान वाला समझने की वजह से, खुद को ईमान वाला कहने की वजह से छोड़ दिया जाएगा? व हुम ला युफ्तनून, उन्हें आजमाया न जाएगा, उन्हें आजमाइशों से दो चार न किया जाएगा। अरे सहाबा जिनके लिए अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट नाज़िल किया, अरे उनको भी अल्लाह ने कहा उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अरे हमने सहाबा को आजमाया है,
صحابہ کے پیروں کے نیچے جو دھول ہے، ان دھولوں میں بھی جو دھول ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا ہوا، جب دیکھا ہم نے کہ ان کے جو دل ہے وہ تقوی سے معمور ہے، تب جا کر رضی اللہ عنہم ورضوان سے سرٹیفائیڈ کیا۔ جی اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا کرے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دوسروں تک خصوصاً اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔